اللہ اللہ۔ پچھلی آیات میں ان یہودیوں کا ذکر تھا جو یہودی تعلیم یافتہ تھے لیکن اللہ کے حکموں کو توڑتے، ناشکریاں کرتے۔ ان آیات میں جو ابھی پڑھی ہیں ان یہودیوں کا ذکر ہے جو ان پڑھ تھے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان یہودیوں میں سے وہ ان پڑھ یہودی بھی ہیں جو نہیں علم رکھتے تھے کتاب کا۔ ان کو کتاب کا علم تو نہیں تھا لیکن دین کی دشمنی میں سارے برابر تھے، چاہے وہ پڑھے لکھے ہیں یا جاہل ہیں۔ دین کے اندر مسلمانوں کی دشمنی میں یہ سب برابر تھے۔ فرمایا کہ یہ جو جاہل ہیں، جو نہیں رہتے کتاب کا، الا امانیہ، مگر چند آرزوئیں اپنے ہی ذہن سے انہوں نے سوچ کر رکھی ہوئی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر صرف گمان کرتے، ایسی باتیں جن کا کوئی سر منہ نہیں ہے، جن کی کوئی مستدل نہیں ہے، جن کی کوئی سند نہیں ہے، ایسی باتوں کو بس اپنی طرف سے بیان کرتے رہتے۔ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے کتاب کو اپنے ہاتھوں سے۔ ویل جہنم کے اس طبقے کا نام ہے کہ جس طبقے میں اتنی گہرائی ہے کہ جب اوپر سے کنارے سے ایک جہنمی کو پھینکا جائے گا تو وہ لڑکتا، ٹکرے کھاتا، پتھروں سے ٹکراتا، گلتا سڑتا، 70 سال کے بعد جا کر اس کے نیچے گرے گا۔ اتنا وہ گہرا جہنم کا طبقہ ہے۔ تو فرمایا ان یہودیوں کے لیے ویلن، وہ طبقہ ہے، کیونکہ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ کتبت ایدیہم، انہوں نے یکتبون الکتاب بایدیہم، لکھتے کتاب کو اپنے ہاتھوں سے۔ اس زمانے میں اب پریس تو نہیں ہوتے تھے، جو بھی کتابیں ہوتی تھی وہ جس کو کہتے ہیں ہاتھ سے لکھی ہوئی قلمی نسخے۔ تو یہودی یہ کرتے، اپنے ہاتھوں سے کچھ تو یہودی کی تورات کی عبارت لکھتے، کچھ عبارتیں اپنی طرف سے من گھڑت عبارتیں لکھ کر ایک نسخہ بنا کر کہتے یہ لیں، یہ ہم بیچ رہے ہیں تورات کا نسخہ۔ لوگ ان کو خرید لیتے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کتاب ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ خریدیں اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے کہ لکھا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو یہ کماتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ جو عبارتیں تورات کی نہیں ہوتی تھیں ان عبارتوں کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہتے تھے یہ بھی تورات ہے، اور اس نسخوں کو بیچتے، کمائی کرتے تاکہ ہم پیسے جو ہے کمائیں۔ لیکن یہ جرم ہے، اس کو کہتے ہیں کہ تحریف کرنا، اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا، کہ اس کی عبارتوں کے اندر دوسری عبارتوں کو ملا کر ظاہر کرنا کہ یہ بھی تورات ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر اس طرح تحریف اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور بلکہ یہ بہت سخت گناہ ہے، اس لیے فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے تو مسلمانوں کو بھی بعض ایسی کتابوں سے بچنا چاہیے کہ جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی، جیسے رافضی لوگ ہیں، اہل تشیع، وہ بہت ساری کچھ ایسی کتابیں غلط سلط چھپوا کر مسلمان سنیوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک رسالہ ہے حضرت فاطمۃ الزہرا کے نام سے، اس میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھوٹے قصے انہوں نے لکھے ہوئے۔ ایک امام جعفر صادق کے نام سے ایک رسالہ ہے اور اس میں جھوٹے قصے لکھے ہوئے ہیں۔ پھر یہ مسلمان عورتوں کو دیتے ہیں اور مسلمان عورتوں کی ذہن سازی کر کے
ان کو اہل تشریح کرتی تھی۔ اس لیے ایسی جو من گھڑت کتابیں ہیں جن کی کوئی سند نہیں ہے، جب تک علماء سے پوچھ نہ لیں تو ان کا مطالعہ بالکل عورتیں بھی نہ کریں نہ مرد کریں۔ تو یہ برائی جو ہے اس سے برائی پھیلتی ہے کہ من گھڑت چیزوں کو آگے سے آگے، تو وہ لوگ بھی اس طرح لکھ کر جو تورات نہیں ہوتی تھی اس کو آگے پھیلاتے، اور پھر آگے سے بڑے ہمے دعوے سے کہتے، اپنی خام خیالی سے یہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر چند دن، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہودی کہتے تھے ہم نے جہنم میں نہیں جانا، اگر ہم جہنم میں گئے بھی چند دن، کتنے دن؟ کہتے تھے کہ جتنے دن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور پیچھے سے ہمارے بڑوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، بس اتنے دن ہم جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہم نکل آئیں گے۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی یہ کہتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں نے جرم کیا اور جہنم میں یہ سڑیں گے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ جو جرم کرتا ہے اس کی سزا بھی اسی کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ بے انصافی نہیں ہے کہ جرم کوئی کرے اور سزا کسی کو ملے۔ تو ان کے ہاں یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے چونکہ وہ کی تھی بچڑے کی عبادت، لہذا ہم ہمیشہ کریے تو نہیں، بس چند دن کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ایک جگہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کے گناہ کو نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی کسی کے گناہ کی سزا اپنے ذمے نہیں لے سکے گا۔ قیامت کے دن جس نے گناہ کیے ہوں گے اس کی سزا اسی کو ملے گی۔ اسی طرح کا ملتا جلتا عقیدہ عیسائیوں میں بھی ہے۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو سولی چڑھا کر ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ کر دیا، ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں اب ہمیں اس کی سزا نہیں ہوگی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے۔ اب ان ظالموں سے کوئی پوچھے کہ گناہ تم کرو اور سولی عیسیٰ علیہ السلام چڑھے، یہ کیا من گھڑت بات تم سوچ کہ گناہ تم کر رہے ہو، کہتے سولی عیسیٰ علیہ السلام چڑھ گئے۔ تو یہ ان کے غلط عقائد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، فرمایا یہ کہتے ہیں یہودی ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر چند دن۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے بنا لیا اللہ کے یہاں کوئی عہد، کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ بس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو، یا کہتے ہو تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں جو نہیں تم جانتے؟ کیوں نہیں تم جاؤ گے جہنم میں؟ بلا، بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں، تم ضرور جہنم میں جاؤ گے، بلکہ وہ شخص جس نے کمایا برائی کو اور احاطہ کر لیا اس کی گناہوں نے، بس یہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیسے تم کہتے ہو تم جہنم میں نہیں جاؤ گے؟ تم نے کبھی اپنے جرائم کو سوچا ہے؟ یہودیوں نے اللہ کی اولاد کو تسلیم کیا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور تم نے تو اللہ کی اولاد قرار دیا، پھر تم کیسے کہہ دو تم جہنم میں نہیں جاؤ گے؟ جو کافر ہے مشرک ہے اس کا تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ ہاں اگر مرنے سے پہلے کوئی سچے دل سے کلمہ پڑھ لے، توبہ کر لے تو پھر اس کا معاملہ علیحدہ ہے، لیکن ورنہ یہودی ہو یا عیسائی ہوں اپنے ذہنوں سے یہ خام خیالیاں نکال دیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بدلے میں اپنے آپ کو سولی چڑھا دیا کیونکہ تم مشرک ہو، اور مشرک بھی وہ کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد کو قرار دیا، اس لیے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ جہنم جو ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا لیکن ایمان والے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔